بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وہ ظالم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پروپیگنڈوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے گرچہ کافر ناپسند کریں. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے یہ چیز مشرکوں کو ناگوار گزرے. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ سورہ صف مدنی سورہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں نئی جگہ تھی، لیکن جو آپ کے پرانے مخالفین تھے مکے کے، وہ خاموش نہیں بیٹھے تھے، مستقل آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور اسی کے نتیجے میں 2 جنگیں ہو چکی تھیں، جنگ بدر بھی اور جنگ احد بھی. مدینہ تو آپ تشریف لے گئے تھے کہ ایک بہتر ماحول ملے گا اور وہاں کچھ امن اور سکون کی زندگی گزار کر دین کے فروغ کے لیے کچھ کوشش کر سکیں گے. لیکن وہاں پہنچنے پر بھی ایک نئے دشمن کا سامنا ہوا، اور وہ نئے دشمن کون تھے؟ بنی اسرائیل. ان میں بھی بالخصوص یہودی قبائل. پرانے دشمن اور نئے دشمن میں ایک بڑا فرق بھی تھا. جو مکے کے مشرکین تھے ان کے ہاں جہالت تھی، وہ بہت ساری باتوں کو جانتے اور سمجھتے نہیں تھے. لیکن مدینے میں جن دشمنوں سے واسطہ پڑ رہا تھا وہ تو اہل کتاب تھے، علم میں ممتاز تھے، جانتے تھے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، دنیا میں اس کی طرف سے جو حق بھیجا جاتا ہے اس کو ماننے کے سلسلے میں اللہ پسند کیا کرتا ہے، ناپسند کیا کرتا ہے، ہر چیز جانتے تھے. تو مشرکین نے حضور کی مخالفت کی، اس کے لیے ایک ایکسکیوز ہو سکتا تھا کہ نادانی میں، جہالت میں ایسا کیا. لیکن جو مدینے کے اہل کتاب اور یہود بنی اسرائیل مخالفت کر رہے تھے،
وہ جانتے بوجھتے کر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا، ان کے نبیوں نے بھی بتایا تھا، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، وہ ان خصوصیات کا حامل ہوگا اور اس پر ایمان لا کر کے ہی نجات ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود جانتے بوجھتے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منفی رویہ اختیار کیا، غلط رویہ اختیار کیا۔ آنے سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ایسا نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ذریعے دنیا میں اپنے مخالفوں کو شکست بھی دیں گے اور ہم چھا جائیں گے۔ لیکن آنے کے بعد انہیں یہ لگا کہ جو شخص آخری نبی کا دعوے دار بن کے کھڑا ہوا ہے، اس کو ماننے کی صورت میں ہماری کرسی ڈول جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے غلط بیانیاں شروع کی۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ جو کتاب لائے ہیں وہ کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی تھی۔ اور خود مشرکین مکہ نے مختلف مواقع پر ان سے جاننا چاہا تو ان کو بھی مس گائیڈ کیا۔ اس تناظر میں اس سورہ کے اندر کچھ چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ بتایا یہ گیا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو نور آیا ہے اس کو یہ لوگ بجھا دیں۔ اب اللہ کا نور کیا آیا تھا؟ اگلی آیت میں اس کا اشارہ ہے، ارسلہ بالہدی و دین الحق۔ اللہ نے رسول کے ذریعے بھیجا کیا تھا؟ ہدایت اور دین حق۔ اب یہ ہدایت اور دین حق ہے کیا؟ دین تو ہم لوگ جانتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں۔ دین حق کا مطلب صحیح طریقہ۔ انہوں نے تو بہت کچھ تحریف کر لی تھی، دین کو بگاڑ لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں صحیح دین اور اس کی اصلاح ضروری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش کیا جا رہا تھا۔ اور ہدایت کیا چیز ہے؟ الگ الگ ذکر ہوا ہے، اس لیے غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیز ہوگی۔ ایک ہوتا ہے قانون اور اس کے الفاظ، اور ایک ہوتی ہے قانون کے صحیح ہونے کے دلائل، اس کی اسپرٹ، اس کی روح۔ تو جو دین حق دیا جا رہا تھا اس کے دلائل اور اس کی اسپرٹ، اس کے اسباب، اس کی وجوہات بھی بتائی جا رہی تھیں کہ کیوں اللہ کو نیا رسول بھیجنا پڑا، کیوں اللہ کو نئی کتاب بھیجنی پڑی، کیوں اللہ کو نئے سرے سے دین کے بارے میں سارے احکامات نازل کرنے پڑے۔ تو اسے پہلے بیان کیا گیا تاکہ یہ سمجھایا جا سکے کہ پہلے سے دین موجود ہونے کے باوجود پھر سے دین کیوں دیا جا رہا ہے۔ اسی کو کہا ارسلہ رسولہ بالہدی و دین الحق۔ اب یہ چیز جب نازل ہوئی تو انہوں نے تو کہنا شروع کیا کہ محمد تو جاہل آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ کتاب پیش کر رہا ہے، یہ گڑھ کے پیش کر رہا ہے، کسی سے سیکھ کے پیش کر رہا ہے۔ یہ تھا پروپیگنڈا، جس کو کہا بے افواہہم۔ یہ بھی پروپیگنڈا کیا ہے
کہ پہلے جتنے نبی آ رہے تھے سب تو بنو اسرائیل میں آ رہے تھے، اور یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنو اسماعیل میں سے۔ ان کے ہاں تو نبی کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ تو معجزات دکھاتے تھے، اپنے نبی ہونے کے حصی نشانیاں دکھاتے تھے۔ یہ تو کوئی معجزہ نہیں دکھا رہا ہے، یہ تو کوئی حصی نشانی نہیں دکھا رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے پروپیگنڈے شروع کیے انہوں نے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو یہ نور اپنا بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کی شکل میں، اس کو تو ہم مکمل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، انہوں نے اسے کیا کہتے ہیں ادھورا بنا دیا تھا، ہم اسے مکمل کریں گے اور صحیح شکل میں پیش کریں گے، چاہے ان کو یہ چیز ناپسند ہو۔ صرف پیش کریں گے، صرف پہنچائیں گے، صرف دے دیں گے، صرف عنایت کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اس کو جتنے بگڑے ہوئے دین اس وقت پائے جاتے ہیں سب دین پر غالب کر دیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان، اپنا منصوبہ اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ تم لاکھ مخالفت کرو، تمہیں لاکھ ناگوار گزرے، تم لاکھ دشمنی پالو، تم لاکھ پروپیگنڈا کرو، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہاں دو چیزوں کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا گیا۔ ایک بات تو یہ کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو دین اللہ بھیج رہا ہے، جو اس کی حکمتیں سمجھانا چاہتا ہے، اس کو وہ پورا کرے گا، کامل کرے گا۔ گویا ہمیں اور آپ کو کامل دین ملا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ صرف نظریاتی یا فکری طور پر نہیں حوالے کر دے گا، صرف جان جاؤ، بلکہ اس کو عملی طور پر پوری دنیا میں، پوری سارے انسانوں کی زندگی میں غالب کر دے گا۔ جو اس سے پہلے سے موجود ہیں وہ دھیرے دھیرے مٹیں گے، ختم ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے بھیج رہا ہے وہ چھا جائے گا، وہی چیز ابھر کر کے لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صرف پچھلے دین دبے نہیں، مٹے نہیں، بلکہ جو دین آپ لے کر کے آئے وہی چھا گیا، وہی غالب آ گیا، اسی کو لوگوں نے اپنا لیا، اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو قرآن کا ایک حصہ ہے آج پیش کیا ہے، تو آج کیوں پیش کیا آپ کے سامنے؟ یہ اصل بات ہے جو سمجھنے کی ہے یہ کہ آج بھی عالمی سطح پر بنی اسرائیل اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دین حق کو کیا کریں، بدنام کر کے مٹائیں، دین حق کو بجھائیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ لڑائی صرف بیت المقدس میں چل رہی ہے، فلسطین میں چل رہی ہے، صرف وہاں جو اسرائیل ہیں وہ اور وہاں جو فلسطینی ہیں وہ لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقی اور عملی صورتحال یہ نہیں۔ وہاں جو لوگ بھی اسرائیلی لڑ رہے ہیں ان کو پوری دنیا کے اسرائیل اور اہل کتاب اور عیسائی سب کا سپورٹ حاصل ہے۔ انہی کے سپورٹ سے تو وہاں پہنچے تھے، انہی کے سپورٹ سے تو وہ قابض ہوئے تھے، اور ان کی امداد ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود آج جاری ہے۔ امریکہ خود مقروض ہے لیکن ان کو قرض دے رہا ہے، قرض کے نام پہ امداد دے رہا ہے۔ ویسے ہی دوسرے ممالک، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ UK ہو، سب یہی کر رہے ہیں۔
ان کی عوام ضرور سمجھ رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن جو حکمراں طبقہ ہے وہ جانتے بوجھتے ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف جو اہل حق ہیں جان رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے وہ ثابت قدمی کا ثبوت دے رہے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں، دنیا کے کسی کا سپورٹ نہیں، لیکن یہ جان رہے تھے حق یہی ہے اور اللہ کی تائید اور نصرت ہمیں حاصل ہوگی، وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں اور آپ کو ملکی سطح پر بھی نظر آ رہی ہے۔ ملکی سطح پر کیا ہے؟ جو شرک و بت پرستی پہ مبنی یہاں تصورات اور افکار پائے جاتے ہیں، انہیں فروغ دینے، انہیں غالب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو حق پر مبنی تصورات اور افکار ہیں انہیں دبانے اور کچلنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کے مظاہر ہم اور آپ روز دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ کی نور الہی کے علمبردار ہیں مسلمان، جو لوگ کی توحید کے علمبردار ہیں، یہاں کے مشرکین کو یہ توحید کے علمبردار برداشت نہیں ہے، نہ توحید برداشت ہے، نہ غیر جانبدار رہنا برداشت ہے۔ ملک کا دستور تو بنا تھا غیر جانبداری پر مبنی، سیکولر، لیکن دھیرے دھیرے اس کو چینج کر کے شرک و بت پرستی کا ملغوبہ بنایا جا رہا ہے، منوسمرتی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی جو لوگ کی ہندو یا پرست ہیں، ان کے 100 سالہ جشن کے موقع سے ہمارے پی ایم نے بھارت ماتا کی مورتی پہ سکہ ڈھال کر کے پیش کیا ان کو، گویا اب اسی تہذیب کو اور اسی فکر کو، اسی سوچ کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ اور جو حق کے علمبردار ہیں ان کو دھیرے دھیرے کچلنے کے لیے پورے ملک میں SIR شروع کرنے کی پلاننگ ہے۔ بہار میں تو شروع کر دیا گیا، اور خاص ٹارگٹ اور خاص نشانہ کون؟ تو اب یہ جو صورتحال ہے، اور پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے؟ SIR شروع کرنے سے پہلے پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جو ملک کے سرحدی ریاستیں ہیں وہاں ڈیموگرافی بدل رہی، باہر کے لوگ گھسپیٹ کر کے آ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے نمٹنا ضروری ہے۔ باقی توحید کے علمبرداروں کے خلاف تو پرانا الزام ہے، یہ کپڑے سے پہچانے جاتے ہیں، یہ دہشت پھیلاتے ہیں، یہ یہاں کی آستھا پہ یقین نہیں رکھتے، مکے اور مدینے کی آستھا پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو غیر جانبداری والا اصول تھا، اس کو برہمنیت کے رنگ میں رنگ کر کے سناتن دھرم کو پرموٹ کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، یہ ہے ان کے سارے لچھن۔ باضابطہ ڈنکے کی چوٹ، ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ جوتا اچھالا گیا اور کہا گیا کہ سناتن اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ یہاں کے دیوی دیوتاؤں کے سلسلے میں کوئی غلط ریمارک دے۔ اصل ذہنیت یہ ہے کہ نیچی ذات کا آدمی اوپر کیسے آ گیا، ہمارے برابر کیسے ہو گیا؟ تو یہ ہے وہ چیز جس کو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم سے تعبیر کیا گیا۔
اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب اندھیرا زیادہ چھاتا ہے، مخالفتیں اور دشمنیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہی اس بات کی متقاضی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کی ضد، اس کو ختم کرنے والی جو چیز ہو سکتی ہے، یعنی اپنے نور کو وہ اور مکمل کرے، پھیلائے، اس کو وسیع کرے، اس کو کامل بنائے اور اس کو غالب کر دے۔ یہ تو ایک بات ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت تھی، لیکن ان آیات کے بعد آگے کچھ باتیں اور کہی گئی ہیں، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ اپنے نور کو غالب کرنا چاہتا ہے، پھیلانا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اصل بات یہ ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان آیات کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، بتایا گیا کہ اس کام کے لیے سب سے پہلے اہل ایمان کو ایمان پہ ثابت قدم ہونا ہوگا۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ ان کو جو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اسے لوگوں تک پھیلانا ہوگا، دعوت دینی ہوگی اس کی، اور اس کے نتیجے میں کشمکش ہوگی تو اس وقت جہاد کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ تینوں کام کریں گے، خود اپنے آپ کو ایمان کے لحاظ سے پختہ بنائیں گے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، اور اس راہ میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، جہاد کریں گے، جان سے بھی، مال سے بھی، تب اللہ کی نصرت آئے گی، تب اللہ کی طرف سے غلبہ عطا کیا جائے گا، تب اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوگی۔ تو اس کا طریقہ بھی سجھایا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سنجیدگی سے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ احوال میں یہ جو تین چیزیں بتائی